دوستو، خانہ کعبہ میں دوران تراویح جو کچھ دیکھنے کو ملا، غیر مسلم بھی اسلام پر مزید تحقیق کرنے لگے۔ دوستو، اگر یوں کہا جائے کہ جہاں سائنس کی انتہا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات شروع ہوتے ہیں تو یہ بات ہرگز غلط نہ ہوگی۔ تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دوستو، اس وقت حرم شریف میں ایک شور سا برپا ہو چکا تھا۔ دور دور تک اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی اور زائرین جو عبادت کرنے کے بعد اپنوں کی جانب لوٹ رہے تھے، نعرے تکبیر کی اس قدر بلند آواز پر وہ واپس پلٹ آئے تھے۔ سبھی زائرین کے دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہے تھے کہ وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ آخر نماز تراویح کے دوران حرم شریف میں ایسا کیا ہوا کہ سینکڑوں لوگ اشک بار ہو گئے، لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا؟ دوستو، یہ جاننے اور دیکھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لاکھوں کی تعداد میں زائرین حرم شریف میں موجود تھے۔ نماز تراویح کا وقت ہوا تو صفیں باندھ کر نماز تراویح ادا کرنے لگے۔ پہلی صف کے آگے کھڑے امام صاحب کی پیروی میں ہر کوئی نماز ادا کر رہا تھا کہ جب وہاں پر موجود لوگوں کو اپنے قریب انتہائی مسحور کن خوشبو محسوس ہونے لگی۔ وہاں جتنے بھی زائرین موجود تھے وہ خود کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے کہ انہیں حرم شریف میں عبادت کرنے کا موقع ملا۔ دوستو، جس قدر زائرین کا رش تھا اسی قدر سعودی حکومت کی طرف سے سیکورٹی اہلکاروں اور خادموں کو بھی تاکید کی گئی کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں۔ دوستو، ابھی نماز جاری تھی کہ جب آسمان سے ہلکی ہلکی بارش برسنے لگی، ابر رحمت برس رہی تھی اور سبھی زائرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کے سائے میں عبادت ابھی جاری تھی کہ جب یوں محسوس ہوا کہ جیسے آسمان پر بجلی چمکی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ بادل گرجنے کی بالکل بھی آواز نہیں آئی تھی۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکراؤ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بجلی کی رفتار آواز سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بجلی کا چمکنا تو نظر آ جاتا ہے، مگر اس کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد بادل گرجنے کی بھی آواز ہماری سماعتوں کو پہنچتی ہے۔ 3-4 مرتبہ وہاں پر حرم شریف میں موجود زائرین کو یوں محسوس ہوا جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پر بجلی چمکی ہو۔ اس قدر دوستو تیز روشنی تھی کہ انہیں اپنا وجود روشن لگنے لگا تھا۔ اس کے باوجود بادل گرجنے کی بالکل آواز نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بارش ہونا بھی بالکل بند ہو چکی تھی۔ لوگ یوں ہی عبادت میں مصروف تھے کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک نور کا ہالہ دکھائی دینے لگا۔ وہ نور بڑی ہی تیزی سے زمین کی جانب سفر کر رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اس نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب رمضان مبارک شروع ہوا ہے تب سے ہی اس نور کو دیکھتے آ رہے ہیں، مگر محض اپنی آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر اسے نظر انداز کرتے رہے۔ کیا ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے؟ بہرحال ایک نور تیزی سے سفر کرتا ہوا حرم شریف تک پہنچا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور امام کعبہ کے بالکل سامنے رک گیا تھا۔ اس قدر ٹھنڈک محسوس کی جا رہی تھی کہ گویا درجہ حرارت -ڈگری گر چکا ہو۔ امام کعبہ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے قریب ایک نور موجود ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور یوں شکل اختیار کر چکا تھا جیسے کہ ایک انسان دوران نماز التجا کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ جیسے جیسے جو کلمات امام کعبہ سامنے لگے مائک میں ادا کر رہے تھے انہی الفاظ کو وہاں موجود ہر کوئی سن رہا تھا۔ حیرت تو تب ہوئی جب وہی الفاظ وہاں موجود لوگوں نے اس مخلوق کے لہجے میں سنے۔ وہاں موجود عمرہ زائرین کا کہنا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے جب اس مخلوق نے وہی کلمات دہرائے جو ہم سن رہے تھے۔ ان کی آواز بہت باریک
اور کانوں کو چبھنے والی تھی، اس قدر اونچی گویا کانوں کے پردے پھٹنے کا خطرہ تھا۔ اس مخلوق کو کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا۔ جیسے ہی نماز تراویح ختم ہوئی تو امام کعبہ پر رکت سی طاری ہو گئی تھی۔ دھیرے سے رخ پھیر کر اس مخلوق کو دیکھا گیا، جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو یہاں آیا ہے۔ دوستو، امام کعبہ نے ڈرتے ڈرتے درود پاک پڑھا اور پھر فقط زبان سے اتنا ہی بول پائے کہ ملائک۔ اگلے ہی پل اس تصدیق کے جواب میں جو الفاظ فضا میں گونجے اس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ مخلوق جسے سب فرشتہ سمجھ رہے تھے، اس سے آواز آئی، کیا نا جن۔ دوستو، الفاظ کا گونجنا تھا کہ لوگ مارے خوف کے چیخ اٹھے، ہر طرف خوف پھیل چکا تھا، مگر اس مخلوق کو جس نے اپنا تعارف ایک جن ہونے کے ناطے اور یوں ہی حرم شریف میں گویا سر جھکائے بیٹھا، کتنی ہی دیر خانہ کعبہ کو دیکھتا رہا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بالکل غائب ہو گیا۔ اس منظر کا دیکھا جانا تھا کہ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی، لوگ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود ایک عالم دین اور ایک نیک روحانی بزرگ نے جب اس واقعے پر غور کیا تو روحانی ذرائع سے جو بات سامنے آئی اس نے سب کے دلوں میں ایمان کی مزید منور کر دیا۔ دوستو، وہ ایک غیر مسلم جن تھا، مکہ مکرمہ کے ایک علاقے میں رہتا تھا۔ اس کا گزر حرم شریف سے ہوا تو اس نے کئی لوگوں کو خدا کی عبادت کرتے دیکھا۔ پہلے تو ان کے دل پر ایمان کی باتیں کچھ خاص اثر انداز نہ ہوئیں، مگر پھر دھیرے دھیرے وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے اسلام میں اس قدر دلچسپی ہوئی کہ وہ یہی فضا میں دین کی باتیں سنتا، لوگوں کو عبادت کرتا دیکھتا، کوئی روتا ہوا یہاں پر آتا تو کوئی مسکرا کر اللہ تبارک و تعالی سے سرگوشی میں گفتگو کرتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ جن پھر متاثر ہوا تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات اس کے لیے باعث خوشی تھی۔ وہ اپنی ایک جھلک یہاں پر آنے والے زائرین کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حرم شریف میں سجدہ ریز بھی ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح وہ ظاہری آنکھ سے سب کو دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے بعد دوستو ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد لوگوں کا ایمان مزید اٹل ہو چکا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور باقی مخلوقات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جن کو بھی حصہ عطا فرمایا ہے۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26 پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ دوستو، ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ایک ایمان افروز واقعہ سنائیں گے، جسے سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پاک ضرور بھیجیے گا۔ پیارے دوستو، مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ دوستو، ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں لوگوں نے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ دوستو، بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان جبل نور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن الابر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا ہوں تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن کا نام اصغر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے گھر میں گھس کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ کرشمائی ویڈیو ہر انسان تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔